الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ صحیحین کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا یہ مستحب ہے، سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے فحیوا، تو تم سلام کا جواب دو۔ دوسرا ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ مریض کی عیادت کرنا یعنی کوئی اگر مریض ہے، کوئی بیمار ہے، آپ جائیے اس کی بیمار پرسی کیجیے، اس کو دلاسا دلائیے، طہور لا بأس طہور، انشاءاللہ کہیے کہ یہ بیماریاں تم کو گناہوں سے دھو دیں گی، اس طرح کی کلمات کہیے، اس کو نیک شگون دیجیے۔ اور اسی طرح عیادت کی جو فضیلت ہے اس کو یاد کریے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیادت کرنے والا فی خرفۃ من الجنہ، جنت کے ایک حصے میں رہتا ہے، ایک ٹکڑے میں رہتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح عیادت کے لیے گئے تو پورے دن 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، عیادت کرنے والے کے لیے، اور رات میں گیا ہے تو پوری رات۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح تیسرا حق ہے اتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہونا۔ اگر کوئی مسلمان شخص کا انتقال ہوا ہے تو اس کو غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، یہ عمومی مسلمانوں پر واجب ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اگر اس کو کر لیں گے تو سارے لوگ بری الذمہ، اگر کسی نے نہیں کیا تو سارے مسلمان گناہگار ہیں جو اس کی وفات کو سنے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد الجنازہ، جس شخص نے جنازے میں شرکت کی فلہ قیرات، تو اس کے لیے 1 قیرات ہے، ثواب ہے۔ اور جس دو دفن تک رکا اور دفن بھی کیا، اس نے دفن میں شرکت کی، تو اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیرات کتنا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑی پہاڑیاں، بڑے پہاڑ کے برابر۔ سبحان اللہ، یعنی اگر انسان اندازہ کرنا چاہے تو اندازہ نہیں کر سکتا ثواب کا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو جب یہ روایت معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا لقد فرطنا فی قراریت کثیرہ، ہماری تو بہت ساری قراریت، بہت سارے ثواب ہمارے کیا کہتے ہیں فوت ہو چکے ہیں۔ ہم کو یہ حدیث معلوم ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا ثواب ہے جنازے میں شرکت اور ایک مسلمان آدمی کو دفن کرنے کا۔ ایک حق ہے کہ اجابت الداعی، دعوت کو قبول کرنا۔ کون سی دعوت قبول کرنی ہے؟ عام دعوتیں جو مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دیتا ہے کھانے کے لیے، کھانے پر بلاتا ہے، وہ مستحب ہے۔ لیکن اگر ولیمے کی دعوت اگر دیتا ہے تو وہ دعوت قبول کرنا واجب ہے، کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے وَمَن لَمْ يُجِبْ فَعَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے ولیمے کی دعوت یا جس نے دعوت قبول نہ کی، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسی سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ ولیمے کی دعوت واجب ہے، اس میں شرکت کرنی واجب ہے۔ چند چیزیں اس میں دھیان رکھنے کی ہے، یہ کہ ولیمے میں ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو چھوڑ دیا گیا ہو، نہ بلایا گیا ہو، اسی طرح فضول خرچی نہ ہو، اسی طرح جہیز وغیرہ کا کوئی معاملہ نہ ہو، اسی طرح اسراف نہ ہو، اسی طرح غیر شرعی کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، ناچ گانے، اس طرح کی دوسری چیزیں۔ تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہم کو ولیمے کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آخری 5واں حق ہے وہ ہے تشمیت العاطس، چھینکنے والا اگر چھینک کے بعد الحمدللہ کہے تو ہم کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو یہ 5 آداب ہیں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔